میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ یہ امت تنکا تنکا کر کے جوڑی، اور اب حضور کے وصال کے بعد کیا امت بکھر جائے گی؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن چیزوں کو میرے حضور علیہ السلام بھی وزنی کہیں، وہ کتنی وزنی ہوں گی؟ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں اجالا ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، واستمسکوا، اور اس سے تمسک اختیار کر لو، مضبوطی سے چمٹ جاؤ اس کے ساتھ، تم نہیں گمراہ ہوگے اگر تم قرآن سے جڑے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میں اپنے اہل بیت کی صورت میں تمہیں دوسری بھاری چیز دے کے جا رہا ہوں۔ اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار فرمایا۔ پہلے ان دو کو الگ کر کے مخصوص کیا، یہ کافی تھا۔ ان کو بھاری کہا، اس سے اہمیت کو 4 چاند لگ گئے۔ اور پھر اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، یہ تیسری اہمیت تھی، لیکن 3 مرتبہ کہہ کے کس احتیاط کے مرتبے پہ رکھا اہل بیت کو کہ کہیں تمہاری زبان معمولی سی لغزش بھی نہ کھا جائے، دیکھنا کہ میری اطرت کون ہے، ان کو نسبت کس سے ہے۔ ان دو کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو، لن تضلوا بعدی ابدا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میرے تو حضور نے ضمانت دی تھی کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ امت 72-73 فرقوں میں بٹ گئی۔ حضور نے تو کہا تھا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ 72 اور 73 فرقوں میں کیسے بٹ گئے؟ تو حضور نے ضمانت اس شرط پہ دی تھی کہ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہی اس لیے ہوئی، کسی نے قرآن کو چھوڑا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا، کسی نے قرآن پکڑ کے دہائی دی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا، اس کے پارے بھی پورے نہ مانے، گمراہ ہو گیا۔ اسے مبارک ہو جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن تھیوری ہے اسلام کی، اور اہل بیت نبوت پریکٹیکل ہے، عملی مشق ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ یہ نکلتا ہوا فتنوں کا پانی، گھروں سے فتنے، باہر سے فتنے، منبر و محراب سے فتنے، سوشل میڈیا سے فتنے، الیکٹرانک میڈیا سے فتنے، درسگاہوں سے فتنے، دانشگاہوں سے فتنے، فتنے ہی فتنے نمودار ہو رہے ہوں گے۔ فتنوں کے سیلاب میں تمہارا ایمان، تمہارا دین، سب کچھ بہہ جائے گا، بچے گا وہی جو سفینہ آل مصطفیٰ میں بیٹھے گا۔ میری آل کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ ہے۔ اب کنارے لگنے کا راستہ، کشتی میں تو بیٹھ گئے لیکن جانا کدھر ہے، ساحل کدھر ہے؟ تو کہا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، جس کے پیچھے لگو گے منزل مراد پا جاؤ گے، ساحل مراد تک پہنچو گے۔ کشتی میں بیٹھ گئے ہو، سلامتی ہے، نظر ستاروں پہ رکھو۔ جو ستاروں پہ نظر تو رکھتا ہے لیکن کشتی پہ نہیں بیٹھتا، اپنے بازوؤں پہ اعتماد کرتا ہے، مجھے نہیں ضرورت، تو وہ کتنی دیر اس سیلاب میں تیرے گا؟ کسی تیز تھپیڑے کی نظر ہو جائے گا، جاں گواہ بیٹھے گا، ایمان گواہ بیٹھے گا۔ اور جو کشتی میں تو بیٹھ جاتا ہے، کہتا مجھے ستاروں کی ضرورت نہیں ہے،
تو وہ گھومتا رہے گا ان تھپیڑوں اور ان بھنوروں کے اندر، منزل مراد اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ تمہیں مبارک ہو، تم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے ہو، نظر ابو بکر و عمر پہ ہے، نگاہیں عثمان و علی پہ ہیں، نظریں اصحاب رسول پہ ہیں۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی، ہمیں صحابہ کا نام بھی ٹھنڈ پہنچاتا ہے، اور ہمیں حضرت امام حسین کا ذکر بھی تسکین دیتا ہے۔ جب نام حسین آتا ہے تو کربلا کا غم تازہ ہونے لگتا ہے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر کا نام آتا ہے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی بات آتی ہے، روحیں سرشار ہو جاتی ہیں۔ وہ علی جن کے چہرے کو دیکھنا بھی نیکی ہے، ان کا نام بھی تسکین قلب کا ذریعہ ہے۔ تو اصحاب اور اہل بیت یہ کوئی منافات نہیں ہے، مشکات نبوت کی دو کرنیں ہیں، سینہ محمد سے پھوٹتی ہوئی ضیائیں ہیں، حضور علیہ السلام کے فیضان کے دو رنگ ہیں، گلشن محمدی کے کھلے ہوئے دو پھول ہیں۔ تو ہم صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام